ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن مجید فرقان حمید کا 15 سپارہ جسے ابھی شبینے میں پڑھا گیا، اس سپارے سے چند آیتیں اور ان سے حاصل ہونے والا درس میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھوں گا۔ اس سے پہلے ایک دل خراش اور ہولناک واقعہ جو کہ آپ تمام کے علم میں ہوگا، غالباً اسی رمضان کا واقعہ ہے۔ سوشل میڈیا پر تو اسی رمضان وہ فیس بک پر اور دیگر جو سوشل میڈیاز کی ویب سائٹس ہیں ان پر تو اس سال دیکھا گیا، اب اللہ جانے وہ پرانا ہے یا اس سال چلایا گیا، لیکن واقعہ بڑا دل خراش تھا۔ انڈیا کے اندر ایک 18 سال کے لڑکے نے اپنے والدین کو سوتے ہوئے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ یہ اس رمضان بڑا مشہور ہوا، سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی۔ اس میں باقاعدہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک لڑکا جو کہ 18 سال کا ہے اور وہ کینچی کے ساتھ اپنے والد کو قتل کر رہا ہے، بے در پہ اس پہ وار کر رہا ہے، چیک کر کر باقاعدہ اس کی کبھی پیٹ پہ ہاتھ لگا کر، کبھی اس کی دل کی دھڑکن چیک کر کے ابھی سانسیں چل رہی ہیں یا نہیں، پھر بار بار پہ در پر وہ اسے مارے جا رہا ہے۔ جو لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ آگے جالی لگی ہوئی، وہ روک نہیں سکتے، آوازیں دے رہے ہیں، اسے منع کر رہے ہیں، لیکن وہ باز نہیں آ رہا۔ یہ ویڈیو دیکھی نا تو دلی طور پر بڑا افسوس ہوا۔ اگر آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھی تو اسے سن کر افسوس ہو رہا ہوگا، ظاہر بات ہی اتنی زیادہ جو ہے وہ دل خراش ہے۔ اچھا، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ 15 سپارہ، اس کا 3واں رکوع سورہ بنی اسرائیل، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے فیصلہ کیا، حکم دیا، أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم عبادت نہ کرو صرف اللہ کی، یعنی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کی، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اچھا یہاں پر اللہ نے جہاں ہمیں شرک سے روکا نا، اس کے ساتھ متصلاً بالکل والدین کی اطاعت کا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ اچھا، غور کرنے کی بات ہے، کئی والدین، کئی سرپرست گھروں کے موجود ہوں گے، کئی ایسے یہاں جو ہے وہ والد موجود ہوں گے کہ جو صاحب اولاد ہیں، اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اور کچھ نوجوان بھی ہیں۔ آپ میری بات یاد رکھیے گا، جب آپ کو اللہ اولاد کی نعمت سے نوازے گا نا، تب جا کر حقیقی معنوں میں آپ کو والدین کی قدر آئے گی۔ یعنی جب آپ خود اس منصب پر آئیں گے نا، تب آپ کو آ کر پتہ لگے گا کہ یہ ماں باپ کا جو مرتبہ ہے، یہ باپ بننے کا اور ماں بننے کا جو مقام ہے، یہ کتنا بڑا مقام ہوتا ہے، اور اولاد کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ آپ کو اس وقت اندازہ ہوگا۔ بچپن سے لے کر والدین گویا اپنا خون پلا پلا کر بچے کو بڑا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، عورت جو ہے وہ اپنے پیٹ میں 9 مہینے بچے کو رکھتی ہے، 9 مہینے لے کر چلتی ہے۔ ذرا تصور جمائے نا، اگر یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا، کتنا تکلیف دہ امر ہے کہ عورت نے 9 مہینے اس بچے کو پیٹ میں رکھا، چلنے میں اسے پریشانی، آپ نے دیکھا ہوگا چلنے میں پریشان رہتی ہے، بیٹھنے میں پریشان رہتی ہے، اگر کوئی چیز اٹھانے کے لیے جھکنا پڑے تو جھکنے میں پریشان رہتی ہے۔ اس 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر بھی وہ ماں اپنے بچے کے ساتھ اسے پیٹ میں رکھ کر کام کاج بھی کرتی رہتی ہے، یعنی کھانا پکانا، کپڑے دھونا، دیگر کام بھی اس کے جاری رہتے ہیں۔ اور پھر 9 مہینے بعد یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، یہ عورت جانتی ہے جو بچہ پیدا کرتی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کو، بوڑھی ماں کو، بوڑھی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر ایسی سخت دھوپ کے اندر تپتی زمین پر، ریت پر چلا ہوں۔ آقا، وہ ریت اتنی گرم تھی کہ اگر اس پر گوشت کو ڈال دیا جاتا تو کباب بن جاتا، لیکن میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر اسے کئی میل تک، کئی دوری تک جو ہے میں لے کر چلتا رہا۔ آقا بتائیں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟
رسول اللہ نے فرمایا کہ تیری مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ تیری ماں نے تجھے جنتے وقت جو تکلیف کے جھٹکے سہے تھے شاید یہ اس ایک جھٹکے کے برابر ہو، شاید کر کہا، یعنی کتنے جھٹکے عورت سہتی ہے، کتنی تکلیف کے ساتھ بچے کو پیدا کرتی ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہاں تکلیف ختم نہیں ہوتی، ذرا سوچیں 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر تکلیف کے ساتھ پیدا کر آگے بھی تکلیفیں چلتی ہے۔ اس بچے کی پرورش کرنا کتنا مشکل معاملہ ہے، ساری ذمہ داری ماں کے کندھوں پر ہوتی ہے۔ بچے کو دودھ پلانا، بچہ روئے تو اسے چپ کرانا، یہ معاملات اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے تو آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح والدین اپنے بچوں کو جو ہے وہ بڑا کرتے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی اس طرح کا گھر ہو نا جس میں تنگی ہو، تو اگر رات میں بچہ پیشاب کر دیتا ہے نا تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ماں اس بچے کو اپنی جگہ لٹا لیتی ہے، خود اس کی جگہ لیٹ جاتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ گیلے میں نہ پڑا رہے، بیمار نہ ہو جائے۔ اگر غربت ہو گھر کے اندر اور کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو ماں اولاد کا پیٹ پہلے بھرتی ہے، خود بعد میں کھاتی ہے، اپنے حلق کا نوالا بھی اولاد کے حلق میں ڈال دیتی ہے۔ اس باپ کو دیکھیں، جو باپ شادی سے پہلے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اپنی کیئر کرتا ہے، عید آتی ہے تو اپنے لیے لباس پہنتا ہے، اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، اپنی مرضی کی چیزیں کھاتا ہے، ہوٹلنگ کرتا ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، اولاد ہو جاتی ہے نا تو وہی باپ اپنی فکر چھوڑ کر بچوں کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ اب جب وہ بازار جاتا ہے نا تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کیا پسند ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے بچے کو کیا پسند ہے، میرے بیٹے کو کیا پسند ہے، میری بیٹی کو کیا پسند ہے۔ وہ عید پر یہ نہیں سوچتا کہ میں نے کیا پہننا ہے، اس کا سارا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ میں نے بچوں کو پہنانا کیا ہے۔ غربت کے اندر وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی بیٹی کا جہیز بچپن سے ہی جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھر میں کوئی اچھی چیز آئی نا، کوئی گدڑی آ گئی، کوئی کپڑے آ گئے تو اٹھا کر رکھ دیتے کہ چلو بھائی رکھ دو، یہ بچی کے جہیز میں کام آئے گا۔ بچپن سے لے کر بچی کی شادی کی فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، بچپن سے لے کر اس بچی کے لیے جو ہے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے بڑا کر اس بچی کو جو ہے گھر سے رخصت بھی کرنا ہے، عزت دار طریقے سے رخصت کرنا ہے۔ اتنی مشقت کے ساتھ اولاد کو پیٹ میں رکھ کر پیدا کر اور اپنا خون پلا کر جو ماں باپ بڑا کرے اولاد کو، اور پھر وہی اولاد اپنے ہاتھوں سے انہی والدین کو قتل کر دے، ذرا اندازہ لگائیں اس باپ پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جب اسے ایک لمحے کے لیے ہوش آیا ہوگا اور اس نے دیکھا ہوگا کہ میرا بیٹا اپنے ہاتھوں سے مجھے قتل کر رہا ہے، کیا سوچا ہوگا اس نے بچپن کے اندر اس بچے کو گود میں لے کر کھلایا تھا، اس کو چومتا تھا، چاٹتا تھا، کیا اسے معلوم تھا کہ بڑے ہو کر یہی ننھے ہاتھ جنہیں میں چوم رہا ہوں یہی مجھے قتل کر رہے ہوں گے؟ ذرا اندازہ لگائیں۔ اچھا یہاں ایک بات میں اور آپ سے کہوں گا، یہ واقعہ ہمارے لیے بڑا دل خراش ہے، لیکن یہاں ہمیں ایک بات سوچنی چاہیے، چوٹ جو ہوتی ہے نا، زخم جو ہوتا ہے یہ صرف ہاتھ کا یا تیر کا یا چھرے کا نہیں ہوتا، یہ ہماری زبان بھی بڑے گہرے زخم دیتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا غالباً ایک فرمان ہے، جرحات السنان لہتیام ولا ینتام ما جرح اللسان، کہ تلوار کا جو زخم ہے نا اس کا مرہم تو ہوتا ہے لیکن زبان کے زخم کا مرہم کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں قرآن میں یہ جو میں نے آیت پڑھی نا، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، والدین کو اف بھی نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو۔ آج میں افسوس کر رہا ہوں اس بات پر کہ فلاں جگہ انڈیا کے اندر بچے نے قتل کر دیا ماں کو اپنے باپ کو چھرے سے، آپ بھی افسوس کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھی تو سوچیں کہ آج اگر ہم چھرا استعمال نہیں کر رہے تو کیا ہماری زبان اپنے والدین کے اوپر چھرے کی طرح استعمال نہیں ہوتی؟ بتائیں، جس باپ نے اتنا خون پلا کر جس بچے کو جوان کیا، جب وہ بچہ باپ کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے زبان چلائے گا اور باپ کو کہے گا وہ آپ کو نہیں پتا، یہ جدید معاشرہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو کیا معلوم، آپ پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہو، مجھے معلوم ہے۔ جب یہ بچہ اس طرح باپ سے بات کرے گا تو بتائیں اس باپ کے دل پہ کتنی چھریاں پھرتی ہوں گی، کتنا اس باپ کا دل چور چور ہوتا ہوگا کہ یار اس بچے کو بولنا میں نے سکھایا تھا، آج یہ بچہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تمہیں بولنا نہیں آتا، اب وہ تمہیں معلوم نہیں ہے، تم معاشرے میں رہتے نہیں ہو، یار اس بچے کو تو میں نے جوان کیا تھا، میں نے بڑا کیا تھا۔ بتائیں آج جس ماں نے اتنی مشقت کے ساتھ آپ کو پالا پوسا، جب بڑے ہو کر یہی بچہ شادی ہو جاتی ہے اور ماں کو چھوڑ کر بیوی کے لیے چھپا کر جیب میں رکھ کر چیزیں لاتا ہے، تو بتائیں اس ماں کو جب پتہ لگتا ہوگا تو اس کے دل پر کتنی چھریاں پھرتی ہیں۔ تو یہ مت سوچیں کہ ہم لوگ والدین کو چھریوں سے وار نہیں کر رہے، یہ سوچیں کہ ہماری زبان چھری سے زیادہ تیز ان کے اوپر چلتی ہوگی۔ قرآن نے تو دیکھیں اف کہنے سے بھی منع کر دیا نا،
رسول اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ لفظ اف سے بھی ہلکا کوئی اور لفظ اگر ہوتا تو اللہ اس سے بھی ممانعت کر دیتا، یعنی اس سے بھی منع کر دیا جاتا کہ والدین کو لفظ اف بھی نہ کہا جائے۔ تو یہ ہمارے لیے آج کا ایک بہترین درس ہے، خدا را والدین کی عزت کرنا سیکھیں۔ ماں باپ جو ہے یہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، وہ ایک عوام کے اندر ایک جملہ مشہور ہے کہ 55 کے بعد بچپن شروع ہو جاتا ہے۔ بوڑھوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے 55 سال کے بعد عمر گزرتی ہے نا تو بچپنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جب صاحب اولاد بنیں گے نا تو آپ دیکھیے گا بچے جو ہے وہ کس طریقے سے حرکتیں کرتے ہیں، ان کو سمجھاؤ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار آپ بولتے ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے، آپ اس کو مارتے نہیں ہو، لیکن یہی ماں باپ جب ہمارے بڑھاپے میں آ کے کرتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں، یار کیا ہو گیا امی کیا بار بار ایک بات مجھے بولو گی، بار بار ایک بات سمجھاتے رہو گے، یار بچہ تھوڑی ہوں میں۔ لیکن آپ کو سوچنا چاہیے آپ کے والدین اب ان کا دماغ بچپنے کی طرف جا رہا ہے۔ اپنے ماں باپ کو بچوں کی طرح ڈیل کرنا سیکھیں، ان سے اسی طرح محبت کریں جیسا ایک باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، تب جا کر شاید ماں باپ ہمارے خوش رہیں۔ بس یہ ذہن بنا لیں کہ میرے والدین کچھ بھی کہیں میری ذات سے انہیں تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ یہاں پر کئی حفاظ بھی بیٹھے ہوں گے، کئی جو ہے وہ مذہبی لوگوں سے تعلق رکھنے والے، ماشاءاللہ آپ کی جو مسجد ہے جامع مسجد، یہ تو سمجھ لیں کہ اہل سنت کا عظیم مرکز ہے، یہاں بڑے بڑے علماء آتے ہیں، ربیع الاول پر پروگرامز ہوتے ہیں اور محرم الحرام پر باقاعدہ نشستیں ہوتی ہیں، ختم نبوت کے کورس ہوتے ہیں، تو یہاں اگر یہاں کے نمازی موجود ہیں تو آپ ایک بہت بڑی علمی درسگاہ کے ساتھ وابستہ ہیں، تو جو ہم علمی درسگاہوں سے وابستہ ہیں نا ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ سوچیں اگر میں جو ہے میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اگر یہاں پر آیا آپ لوگ مجھے معزز سمجھ رہے ہیں، اگر میں گھر جا کر اپنے والدین سے بدتمیزی کرتا ہوں تو بتائیں میری یہ عزت کس کام کی؟ ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے، وہ یہاں آ کر اگر شبینہ پڑھ رہا ہے، کوئی حافظ صاحب شبینہ پڑھ رہے ہیں، ماں کی دعائیں لے کر آئے ہیں، لیکن وہی حافظ صاحب ماں کو جھاڑتے ہو، وہی حافظ صاحب ماں کو ذلیل کرتے ہو، تو خدا را ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا چھوڑ دیں۔ ایک فارمولا میں آپ کو دے کر جاتا ہوں، اس سے اچھا فارمولا کوئی نہیں ہے۔ والدین آپ کے کچھ بھی کہیں اس کا ایک ہی حل ہے، صبر صبر صرف صبر، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ آپ والدین کو آسان انداز میں سمجھانا بھی شروع کریں گے نا تو کیا ہوگا، آپ سمجھانا شروع کریں گے آسان انداز میں، لیکن بات بڑھتے بڑھتے آواز اونچی ہو جائے گی اور ماں باپ کا دل دکھ جائے گا۔ دیکھیں آپ پر یہ واجب نہیں ہے کہ آپ والدین کو زبردستی سمجھائیں، ایک محبت والا ایک شریعت کے دائرے میں رہ کر مسئلہ بتا دینا، حکم شرع بتا دینا الگ بات ہے، لیکن اس کے اوپر بدتمیزی کرنا یہ قبیح عمل ہے۔ آپ ہاتھ جوڑ کر اگر آپ کے والدین آپ کو کوئی بات کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کر انہیں سمجھا دیں، آسان انداز میں محبت سے آنکھیں جھکا کر عرض کر دیں، اس کے بعد بھی اگر وہ غصے میں، اور غصے میں تو کوئی بات سمجھ آتی ہی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، غصے میں کبھی نہ سمجھائیں، خاموش ہو جائیں، وہ آپ کو ماریں، آپ کو گالیاں بکیں، آپ کی بیوی کو کچھ بھی کہیں، آپ کو کچھ کہیں، بس سنتے رہیں صبر صبر صرف صبر کرتے رہیں۔ مطلب آپ دل سے بعض معذرت کے ساتھ کہوں گا، بعض والدین میں چونکہ دین تو پڑا نہیں ہوتا، والدین بھی جو ہے بہت زیادہ خلاف شرع حرکتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں کیونکہ دین سے دوری ہوتی ہے، لیکن دیکھیں آپ دین کے قریب ہے نا تو آپ کو سمجھنا پڑے گا، حل صرف یہی ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے والدین کو سیدھے رستے پر چلا، یہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ بدتمیزی کرنے کا 1% بھی جواز نہیں بنتا، آپ اپنی آخرت خراب کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کوئی بھی ہم سے جی